پورے پاکستان کے اندر بزم چل رہی ہے۔ الحمدللہ یہ نئے آنے والے خطباء کے لیے نیا پلیٹ فارم ہے، اور جو علماء مدارس سے طلباء فارغ ہو کے آتے تھے تو ان کو کوئی جو ہے آگے گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا تھا، ان کو کوئی بیان سمجھانے والا، تقریر سکھانے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ نے جو ہے ہمارے لیے جو ہے اس دور کے اندر نعمت عظمی عطا فرمائی ہے کہ نوجوان آپ کے سامنے حضرت مولانا محمد عمیر غزالی صاحب تشریف فرمائے، ان کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے، اور نوجوان خطباء کو جمع کر کے آپ کے سامنے جو ہے مختلف نوجوان جو ہے اپنے اپنے جواہرات دکھا رہے ہیں، اور مختلف ہیرے جو ہے اپنے جواہرات اپنے جو ہے انداز میں بیانات کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ختم نبوت پر صرف ایک واقعہ آپ کو عرض کرنا ہے، کیونکہ پیچھے کافی سارے خطباء بیٹھے ہیں، تو میں تو ویسے ہی میزبان ہوں ہمارے، کیونکہ جنوبی پنجاب کی طرف سے یہ پروگرام ہوا ہے۔ تو ختم نبوت کا عنوان ہمارے ایمان کے بنیاد میں سے جو ہے اہم عقیدہ ہے۔ ختم نبوت ایک بہت بڑا اہم عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک آدمی اٹھتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، اس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، اور اس نے خط لکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط بھیجا کہ میں نعوذ باللہ میں نبی ہوں، میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خط آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کی طرف توجہ بھی نہیں دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول بیٹھے، وہ صحابی رسول اٹھتے ہیں اور مسیلمہ کذاب کی محفل کے اندر چلے جاتے ہیں، اور مسیلمہ کذاب کے پاس جاتے ہیں۔ اس صحابی رسول کا نام حضرت حبیب ابن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ صحابی رسول جب مسیلمہ کذاب کے پاس جاتے ہیں، مسیلمہ کذاب اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اتشہد انک محمد رسول اللہ، تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا، بچے ذرا توجہ کرو، دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کیا اتشہد انک انا رسول اللہ، کہ تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا اتسمع، علماء موجود ہیں، الفاظ ان کے، فرمایا اتسمع سمن، فرمایا میں تیری یہ بات سننا گوارا بھی نہیں کرتا، فرمایا میں تیری یہ بات سن بھی نہیں سکتا کہ ہم مسلمانوں کو اس نے حضرت حبیب ابن زید انصاری نے سبق دیا، فرمایا کہ مسلمان، فرمایا اس بات کو سننا گوارا بھی نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، یہ امت آخری امت ہے، فرمایا اس نبی کے بعد فرمایا کوئی نبی نہیں رہے گا، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں رہے گی۔ پھر دوبارہ اس نے کہا کہ کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اور حضرت حبیب ابن زید نے کہا جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں مسیلمہ کذاب اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا لا اسمع سمن، فرمایا میں یہ تیری بات سننا گوارا بھی نہیں کرتا۔ اس نے جلاد کو حکم دیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر دوبارہ کہا، اس نے کہا میں تیری بات سننا گوارا نہیں کرتا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر جلاد جب تیسری بار کہا، اس نے حضرت حبیب ابن زید انصاری نے کہا کہ میں تیری یہ بات سننا گوارا نہیں کرتا، ایک ٹانگ کاٹ دی، پھر کہا حضرت حبیب نے کہا میں تیری یہ بات سننا گوارا نہیں کرتا، پھر دوسری ٹانگ کاٹ دی، حتیٰ کہ ایک عضو صحابی رسول نے کٹوا دیا، لیکن اس نے اس بات کو سننا گوارا بھی نہیں کیا۔ میرے دوستو، یہ کتنا حساس مسئلہ ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے، اور اس زمانے کے اندر مسیلمہ کذاب کو ماننے والے تقریباً علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر 1,00,000 کے قریب تھے، اور اللہ نے ان سب کو ختم کیا۔ آج کوئی مسیلمہ کذاب کا نام لینے والا ہے؟ نہیں ہے۔ آج موجودہ دور کا فتنہ قادیانیت جتنا پھولے، جتنا اپنی محنت کوشش کرے،
امت مسلمہ کے علماء بیدار ہیں، امت مسلمہ کے مجاہدین بیدار ہیں، فرمایا اس فطرے کو نہیں پھیلنے دیں گے۔ فرمایا یہ فطرہ قادیان سے چلا، یہ فطرہ جو ہے لدھیانے میں آیا، لدھیانے کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا۔ فرمایا یہ فطرہ دارالعلوم دیوبند میں آیا، دارالعلوم دیوبند کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا۔ فرمایا یہ فطرہ پاکستان کے اندر آیا، سب سے پہلے باولپور کی عدالت میں یہ فطرہ چلا، یہ کیس قادیانیوں کا کیس چلا، باولپور کی عدالت نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ سندھ کے اندر چلا، سندھ کی عدالت نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ پھر میں پشاور ہائی کورٹ میں چلا، پشاور ہائی کورٹ میں کفر کا فتویٰ لگایا۔ پھر یہ اسمبلی کے اندر چلا، اسمبلی والوں نے بھی فتویٰ لگایا، اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ فرمایا میرے دوستو، آپ ایک ہوتا ہے آپ کافر، یہودی آپ کافر ہے، اسی آپ کافر ہے، فرمایا ہندو آپ کافر ہے، لیکن جو ہے قادیانی ہے، فرمایا یہ قادیانی ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں، ہمارے ایمان پہ ڈائریکٹ حملہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو بچانا، اپنی نوجوان نسل کے ایمان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی اس قسم کی بات کرے، ان کی بات بالکل نہیں سننا، چاہے 100 بات کی دلیل دے، چاہے کوئی دنیاوی لالچ دے، چاہے کسی لڑکی کا لالچ دے، تو ان کی بات سنیں گے ہم؟ نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان ہمیں عزیز ہے، ہمارا ایمان ہمیں عزیز ہے۔ تو یہ دور نبوت کے واقعہ آپ کو سنایا، صحابی رسول حضرت حبیب ابن زید اپنی جان کے ٹکڑے کرا دے، لیکن کان سے سننا گوارا نہیں کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمارے اندر بھی ایسے ہی ختم نبوت کا جذبہ پیدا فرمائے۔ فرمایا ہم کچھ وقت ہے تو اپنی جان کے ٹکڑے کرا دیں، لیکن فرمایا ختم نبوت کی کسی اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے بارے میں فرمایا کوئی بات سننا گوارا کرے۔ آخر کے اندر محب العلماء، محب الصلحاء حضرت شیخ عبداللطیف صاحب دامت برکاتہ علیہ موجود ہے، اس مدرسے مسجد کے متولی بھی ہے۔ دعا ہے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے صاحبزادے کی عمر میں لمبی عمر اللہ عطا فرمائے۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ فراغ دلی سے انہوں نے جو ہے اپنے مدرسے مسجد کے اندر یہ پروگرام کرنے کے کہا۔ اللہ رب العزت کی ذات ان کو اپنے شہر شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے تشریف